أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، میں کون یرزقکم تم کو رزق دیتا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، امن یا کون ہے، یملک جو مالک ہے، السمع کان کے، والابصار اور آنکھوں کا، ومن اور کون ہے، یخرج جو نکالتا ہے، الحی من المیت الحی زندہ کو، من المیت مردے سے، ویخرج اور نکالتا ہے، المیت أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے، وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کون تمام معاملات کی نگرانی کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ عن قریب وہ لوگ کہیں گے، اللہ اللہ ہے، فقل سو اے نبی آپ کہہ دیجئے، افلا تتقون کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا تھا، اس کے بعد توحید کا ذکر فرمایا، چاند سورج کا ذکر فرمایا، ایمان والے نیکوکار بندوں کا ذکر کیا، پھر قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر فرمایا، پھر رسالت کا ذکر فرمایا، کافروں کی خصلتوں کا ذکر کیا، وہ لوگ کیا کیا اعتراضات کرتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب دیا۔ اب اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کر رہے ہیں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ، آسمان اور رزق، آسمان اور زمین سے رزق تم کو کون دیتا ہے؟ یعنی یہ سوال ہے اصل کافروں سے۔ یہ سوال کس سے ہے؟ کافروں سے، کہ یہ بتاؤ آسمان اور رزق سے تم کو روزی کون دیتا ہے؟ کہتے اللہ۔ اچھا، تمہارے کان آنکھ کس نے بنائے؟ اللہ۔ تم کو پہلی دفعہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ۔ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، زندہ مردے سے پیدا ہو رہا ہے، مردہ زندے سے نکل رہا ہے، کون ہے بھائی؟ کہتے اللہ۔ اچھا، من یدبر الامر، یہ دنیا ایسے ہی تو نہیں چل رہی نا، یہ تمام معاملات کی تدبیریں کر کون رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ قریب اگر آپ نبی سے پوچھیں سوال تو کہیں گے اللہ، سب اللہ کر رہا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں اللہ کر رہا ہے تو میرا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کمپنی کا ملازم تنخواہ مانگے سیٹ سے، مشکل آئے جائے سیٹ کے پاس، مصیبت کے اندر پھنسے سیٹ کے پاس جائے، لیکن اس سے کوئی پوچھے سیٹ کون ہے تو وہ کہے برابر کی دکان والا۔ ہم اس کی عقل پر ماتم کریں گے نا، ہم بولیں گے واہ، تنخواہ کا وقت آیا تو سیٹ، ملازمت کو بڑھانے کا وقت آیا تنخواہ بڑھانے کا تو سیٹ، مصیبت میں پھنسا پیشگی تنخواہ ایڈوانس لینا ہوا سیٹ، لیکن تمہارا سیٹ کون ہے بھائی؟ تو کہتا ہے برابر والا۔ تو سر پھرا سیٹ ہوا تو بولے گا بھائی باقی سارے کام بھی وہیں سے جا کے کر لو گے، میرے کو سیٹ بولتے کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال مجھے اور آپ کو اس لیے سمجھائی تاکہ عقیدہ توحید کے اوپر مسلمان کو یہ بات دماغ میں رہے کہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کہ جب تم عام دنیا کے اندر ہر چیز میں اللہ اللہ کر رہے ہو
تو پھر کچھ معاملات کے اندر کیسے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، کون تم کو روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ امن یملک السمع والابصار، کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے؟ زندہ مردے سے کیسے آتا ہے؟ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے. انڈا کیا ہے؟ مردہ. انڈے میں کوئی جان ہے؟ انڈے سے نکلتا کیا ہے؟ جاندار چوزا. تو کون نکالتا ہے مردے کے اندر سے زندے کو؟ اور کون نکالتا ہے زندے سے مردے کو؟ مرغی جاندار ہے اور مرغی جاندار میں سے نکلتا ہے انڈا. انڈا بے جان ہے. کون نکالتا ہے؟ اسی طریقے سے انسان پیدا ہوتا ہے نطفے سے، ناپاک قطرے سے. ناپاک قطرہ جاندار چیز ہے نہیں، تو گویا مردہ سے زندہ نکل رہا ہے. اور اللہ تعالی نطفے کو، ناپاک قطرے کو نکال رہا ہے زندے سے، گویا مردہ نکل رہا ہے زندے سے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو زندے کو مردے سے نکال رہا ہے، مردے کو زندے سے نکال رہا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تمہارے سارے معاملات کی تدبیریں کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ ہے. فَقُلْ، سو اے نبی آپ کہہ دیجئے أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم پھر ڈرتے نہیں ہو؟ غلط بات کرنے سے ڈرتے نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، ایسا ہے اللہ، ربکم تمہارا پالنے والا، الحق حقیقی. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، ایسا ہے تمہارا مالک حقیقی. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق بات آ گئی آپ کے سامنے کہ نہیں آ گئی؟ اللہ فرما رہے ہیں اب جب حق بات تمہارے سامنے آ گئی تو اب گمراہی کے علاوہ کچھ بچا؟ یعنی دنیا میں دو ہی طریقے ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے، یا حق ہے یا باطل ہے. درمیان میں بندہ بولے میں حق پر بھی ہوں، میں باطل پر بھی ہوں، میں باطل پر بھی ہوں، میں حق پر ہوں، یہ ممکن نہیں. یا صحیح ہے یا غلط ہے. اب اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ سب اللہ کر رہا ہے، جس کا مطلب پہلے تم غلط تھے اور اب حقیقی بات کر رہے ہو. تو فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کون ہے، کیا ہے بعد الحق، حق بات آ جانے کے بعد، إِلَّا الضَّلَالُ، سوائے گمراہی کے. یعنی حق بات کے آنے کے بعد اب گمراہی کے علاوہ کچھ بچا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، سو پھر تم لوگ کدھر پھرے جا رہے ہو؟ تو پھر کیوں توحید پر نہیں آ جاتے؟ کیوں اللہ کی حدود کے اندر نہیں آ جاتے؟ کیوں مسلمان نہیں بن جاتے؟ کیوں پھرے جا رہے ہو کفر کی طرف؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ نبی پریشان نہ ہو، اللہ کی ٹھپا اور مہر ان پر لگ گئی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کے دل کے اندر بے ادبی ہے، ان کے دل کے اندر گستاخی ہے، گناہوں فسق و فجور سے ان کی زندگیاں بھری پڑی ہوئی ہیں. آپ تسلی رکھیے، آپ دعوت کا تبلیغ کا کام جاری رکھیے، ایمان انہوں نے نہیں لایا. کذالک، اسی طرح حقت ثابت ہو گئی، کلمت بات ربک، تیرے رب کی، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے، فسقوا، گناہ کیے، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تین قسم کے سوالات ہیں. ایک سوال ہو گیا قل من یرزقکم من السماء والارض. اب دوسرا سوال، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو تین قسم کے سوالات کرنے کا کہا. ایک سوال تو آپ کے سامنے ہو گیا. دوسرا سوال، هل من شرکائکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یبدأ الخلق، جو ابتدائی طور پر تمام مخلوقات کو پیدا کرے، ثم یعید، پھر مر جانے کے بعد دوبارہ ان کو لوٹائے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، هل، کیا، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے،
جو یبدأ ابتدائی طور پر پیدا کرے الخلق تمام مخلوقات کو، ثم پھر یعید ان کو لوٹائے. یعنی کوئی آپ کے ان شریکوں میں سے ہے، ان کافروں سے کہے کہ بتائے اب ان شریکوں میں کوئی ہے جو ابتدائی طور پر ان کو پیدا بھی کر دے اور مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ یبدأ الخلق، اللہ ابتدائی طور پر تمام مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، ثم یعید پھر اس کو لوٹائے گا. لوٹائے گا مطلب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. جب یہ بات ثابت ہو گئی فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو، یعنی کیوں حق بات پر آ نہیں جاتے. پہلے سوال کے آخر میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ کدھر پھرے جا رہے ہو، اللہ کی طرف آ کیوں نہیں جاتے، اللہ کی بات مان کیوں نہیں لیتے. اس دوسرے سوال کے جواب میں اللہ فرما رہے جب پتا ہے کہ سب اللہ کر رہا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو بھائی کدھر بھٹکے جا رہے ہو، ایمان کیوں نہیں لے آتے، توحید پر کیوں نہیں آ جاتے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید، کون ہے تمہارے شریکوں میں سے جو ابتدائی طور پر مخلوقات کو پیدا کرے ثم یعید پھر ان کو لوٹائے بھی. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ یبدأ الخلق، اللہ ابتدائی طور پر تمام مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، ثم یعید پھر ان کو لوٹائے گا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ سو تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو. کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 2. اب تیسرا سوال. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من جو یہدی الی الحق راستہ دکھلائے سچ بات کی طرف. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ اللہ ہے یہدی جو راستہ دکھلاتا ہے للحق سچ بات کا. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے هل من شرکائکم من یہدی الی الحق کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو راستہ دکھلائے حق بات کا. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق اللہ دکھلاتا ہے حق بات کی طرف راستہ. اب اللہ کا سوال ہے افمن یہدی الی الحق کہ وہ جو راستہ دکھلائے حق بات کی طرف احق زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ اس کی بات مان لی جائے ام من لا یقو لا یہدی جو ہدایت حاصل نہیں کرتا الا ان یہدا جب اس کو ہدایت کا راستہ دکھلا دیا جائے. پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال. تیسرے سوال میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اے نبی ان سے کہیے اپنے شریکوں سے دیکھیں کہ ان کا کوئی شریک ان کو صحیح راہ کی طرف راستہ دکھلاتا ہے. پھنستے ہیں تو ان کو راہ سے نکالتا ہے، مشکل میں پھنستے ہیں تو یہ تکلیف کے وقت مجھے پکارتے ہیں یا شریکوں کو پکارتے ہیں. جب پھنستے ہیں تو حق بات کی طرف ان کو راستہ کون دکھلاتا ہے؟ تو یہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ پھر یہ کہیں گے اللہ یہدی للحق راستہ تو اللہ دکھلاتا ہے. اب اللہ کا سوال یہ ہے کہ اب جو حق بات کی طرف راستہ دکھلائے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی بات مانی جائے یا اس کی بات مانی جائے کہ جس کے سامنے ہدایت کا سامان موجود ہے وہ پھر بھی ہدایت حاصل نہیں کرتا. ایک ذات ہے کہ جو ہدایت دینے والی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ جو ہدایت دینے والی ہے ذات اس کی بات مانی جائے زیادہ بہتر ہے یا اس کی بات مانی جائے کہ جب اس کو ہدایت کے سارے راستے جس کے سامنے کھلے وہ پھر بھی ہدایت حاصل نہیں کرتا. یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ ہدایت کی طرف اللہ ہدایت کیا دکھا رہا ہے تو ہم اللہ کے ہیں. جب وہ یہ کہیں تو یہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے فما لکم پھر تمہیں کیا ہوا کیف تحکمون تم کیسے کیسے فیصلے کر رہے ہو. یعنی ایک طرف ہماری بات کا جواب یہ دے رہے ہو کہ اللہ کر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کے سوا دوسروں کو پکار بھی رہے ہو. آئی بات سمجھ؟ 3 قسم کے سوال ہیں دوبارہ کر رہے ہیں.
قل اے نبی آپ کہہ دیجئے هل من شرکائکم کیا کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے من یہدی الی الحق جو راستہ دکھلائے حق بات کی طرف قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق اللہ حق بات کی طرف راستہ دکھلاتا ہے افمن یہدی الی الحق اب یہ بتاؤ کہ ہے کون جو ہدایت کی طرف حق بات کی طرف راستہ دکھلائے احق ان یتبع زیادہ لائق ہے کہ اس کی بات مانی جائے امن لا یہدی الا ان یہدی یا اس کی بات مانی جائے کہ جو ہدایت حاصل نہیں کرتا جب کہ اس کو ہدایت دی جائے فما لکم تو پھر تمہیں کیا ہوا کیف تحکمون تم کیسے کیسے فیصلے کر رہے ہو اب اللہ فرما رہے ہیں کیسے فیصلے کرتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے ما یتبع اکثرهم ان میں سے اکثر نہیں مانتے الا ظنا مگر بے اصل خیالات ظن کہتے ہیں گمان کو دماغ میں چند چیزیں ہیں دماغ میں ایک ہوتی یقین دماغ میں یقین ایک دماغ میں ہوتا ہے گمان گمان کا مطلب شاید ایسا ہو یا شاید ایسا ہو یعنی انسان کسی فیصلے پر مطمئن نہ ہو اس کو کہتے ہیں گمان اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اپنی عقل کی بات مان رہے ہیں نا تو ان کی عقل بھی ان کو اس جگہ پر لے جا رہی جو بے اصل خیالات ہیں جو یقین نہیں ہے ما یتبع اکثرهم ان کافروں میں سے اکثر نہیں مانتے الا ظنا مگر بے اصل خیالات کی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اور بلا شبہ گمان لا یغنی فائدہ نہیں دیتا من الحق شیئا حق بات میں سے کچھ بھی سمجھ میں آئی بات ایک ہے گمان اور ایک ہے یقین اللہ فرما رہے ہیں کہ جب گمان موجود ہو جب یقین موجود ہو تو گمان کی کوئی حیثیت ہے کافروں کی ساری عقل کی باتیں گمان ہیں اب جب یہ گمان ان کے دماغ میں پھنس گیا ہے تو کیا گمان کا حق کے مقابلے میں کوئی وجود ہے نہیں وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان میں سے اکثر تو صرف بے اصل خیالات کی بات مان رہے ہیں اپنے دماغ کے من گھڑت خیالات کی بات مان رہے ہیں حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یہ گمان حق بات میں سے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا حق بات کے لیے تو یقین ضروری ہے جبکہ تمہارے دماغ میں غلط قسم کے خیالات چل رہے ہیں ان اللہ علیم بلا شبہ اللہ جاننے والا ہے بما یفعلون جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے اب ان تین اعتراضات کے بعد قرآن جا رہا ہے اپنی حقانیت پر اپنی حقانیت کی طرف قرآن جا رہا ہے کہ میری بات قرآن کی بات کیسی حق ہے سنو وما كان هذا القرآن اور نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا کہ بنا لیا جائے گھڑ لیا جائے اس کو من دون اللہ سوائے اللہ کے یعنی اللہ کے سوا یہ قرآن کوئی بنانے والا نہیں ہے ما كان هذا القرآن نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا کہ کوئی بنا لے من دون اللہ اللہ کے سوا ولكن ہاں یہ قرآن تصدیق کرتا ہے الذی بین یدیہ ان کتابوں کی جو پیچھے چلی گئیں یعنی جو کتابیں پہلے آئی ہوئی ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے یعنی تورات زبور انجیل یہ قرآن مجید ان ساری کتابوں کی کیا کرتا ہے تصدیق کرتا ہے اور وتفصیلا اور تفصیل سے بیان کرتا ہے الکتاب وہ چیزیں جو اس قرآن میں لکھی ہوئی ہیں الکتاب وہ چیزیں جو اس قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہے لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں من رب العالمین دو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے کیونکہ شک کرنے والے تو شک کرتے رہیں گے کافر کفر میں شک کرتا رہے گا کافر قرآن کے اندر اعتراضات کرتا رہے گا لیکن جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ لوگ جن کی فطرت کے اندر سلامتی اللہ نے رکھی ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید حق کتاب ہے وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ اور نہیں ہے یہ قرآن کہ کوئی اس کو بنا لے اللہ کے سوا ولكن تصدیق الذی لیکن یہ قرآن تصدیق کرتا ہے الذی بین یدیہ ان کتابوں کی جو پہلے ہو گئیں
وتفصیل الکتاب، اور تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لکھی ہوئی باتوں کی، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، دو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ لیکن اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی قرآن تو گھڑ لیا گیا ہے، اس نبی نے قرآن کو خود سے بنا لیا ہے۔ اب اللہ اس اعتراض کا جواب دے رہے، ام یقولون، کیا وہ لوگ کہتے ہیں، افتراہ، کہ نبی نے اس قرآن کو گھڑا ہے، گھڑنا مطلب خود سے بنا لینا۔ ام یقولون، اے نبی کیا وہ لوگ کہتے ہیں، افتراہ، اس قرآن کو اس نبی نے خود بنا لیا ہے۔ قل، تو آپ ان کو جواباً کہہ دیجئے، فاتو، اچھا اگر تمہاری بات درست ہے تو تم کو ایک چیلنج ہے، تم کو ایک مناظرے کا ایک چیلنج دیتے ہیں، فاتو، لے آؤ، بسورتن، ایک سورت، مثلہ، اس کی جیسی، وادعو، اور پکارو، بلاؤ، من استطعتم، جن کی تم کو استطاعت ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ کہیں قرآن نے اعتراض کیا کیا؟ اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا، ایسا کرو ایک سورت لے آؤ، جیسے اس آیت میں فرمایا قل فاتوا بسورۃ مثلی، اس جیسی ایک سورت لے آؤ تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ قرآن بنانے والا کوئی عام شخص ہے۔ کہیں فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی سورت لے آؤ، کہیں فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، اور ایک جگہ تو فرما دیا فاتو بھی آیا، ایک آیت تو لا کے دکھاؤ۔ اچھا، ایسا نہیں لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، لوگوں نے کوشش بڑی کی ہے اس قرآن جیسا بنانے کی۔ 6 صدی ہجری کے اندر ایک شخص نے کہا کہ میں اس قرآن جیسا بنا کے دکھاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا بھائی تیرے آبا و اجداد تو جنات انسان سب کو بھی جمع کر لے، اس قرآن جیسا بنا نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں لاؤں گا، مجھے 1 سال کی مہلت دی جائے۔ لوگوں نے کہا تیرے کو پوری زندگی کی مہلت ہے، لے آؤ بنا۔ اچھا، وہ بنانے جو بات کرنے والا تھا ایک بڑا شاعر تھا، عربی زبان کا مشہور شخص تھا، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، فصاحت بلاغت اس کی زبان میں تھی، جدی پشتی طور پر شاعرانہ قبیلوں سے تعلق رکھتا تھا۔ تو 6 مہینے تک اپنے کمرے کے اندر بند رہا، قرآن لکھ رہا ہے، میں قرآن جیسا بنا کر دکھاؤں گا۔ لوگ بھی ٹھیک ہے لکھنے دو، باہر آئے گا، کمرے سے باہر نکلے گا، حجرے سے باہر آئے گا تو دیکھ لیں گے کیا لایا۔ تو کہتے کہ روز 1 صفحہ لکھتا، پھر کاٹتا، پھر لکھتا، پھر نیا کلام بناتا، پھر کاٹتا، کچھ نہ کچھ وہ چلا ہی رہا تھا، کرا ہی رہا تھا۔ ایک دن جمعے کی نماز کے لیے بیت الخلاء میں نہا رہا تھا۔ اس کے گھر کے پارا پر میں مدرسہ تھا، اور اس مدرسے کے قریب ایک بچہ تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت وہ یہ کر رہا تھا جس میں حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو زمین کو جب حکم دیا کہ پورا اپنا پانی نکال دے، اور وہ زمین پوری پانی سے بھر گئی، سب اس کے اندر ڈوب گئے، اور اللہ کا عذاب جب ختم ہوا تو اللہ نے پھر زمین سے کہا کہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان سے کہا آسمان تو بھی تھم جا، اور پانی سارا سوکھ گیا، اللہ کا عذاب پورا ہو گیا۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور اللہ نے کہا فیصلہ ہو گیا کہ آئندہ جو بھی قوم گناہ کرے گی اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو وہ ان آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا، چھوٹا سا بچہ، اور اس کو آواز نہاتے ہوئے غسل خانے کے اندر آ رہی تھی، اور وہ آیت یہ تھی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وہ نہاتے ہوئے غسل خانے سے باہر آیا، 600 صفحات جو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے کبھی کاٹ پیٹ کر لکھے تھے، وہ سارے کے سارے اس نے پھاڑ کر دریا میں بہا دیے، اور توبہ کی کہ میں اس قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ ہے قرآن، لاؤ، کوئی بنا کے لا سکتا ہے تو اللہ کا چیلنج ہے، بنا کر دکھاؤ، 1 سورت 10 سورت 10 آیتیں دور کی بات، ایک آیت لاؤ۔ ایک اور شخص بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، اس نے کوشش کری، بولا میں بھائی لاتا ہوں یہ قرآن۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، 1 ہفتے تک گھر کے اندر بند رہا، اور گھر سے باہر نکلا تو قرآن مجید کے طرز پر اس نے ایک آیت بنائی،
الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل لہ خرطوم طویل. بڑی ایک مشہور قسم کی سورۃ الفیل کی ٹکر کے اوپر بنا دی. وہ جو ذکر ہے نا کہ ہاتھی آیا اور اس نے ہاتھی نے ابرہا کے ساتھ یہ کیا اور اس کے منظر کشی کرتے ہوئے بنا لی. لوگوں نے اتنے پتھر مارے اس کو، اتنے پتھر مارے اور بولا یہ کوئی تو قرآن بنا کر لایا، یہ قرآن ہے کہ مذاق ہے؟ قرآن میں کہیں اس طریقے سے ہاتھی اور کیا تم کیا جانو ہاتھی کیا چیز ہے، ہاتھی کی سونڈ ایسی ہے، ہاتھی کی دم ایسی ہے. یہ قرآن ہے کہ کوئی ہنسنے کھیلنے کی کتاب ہے؟ لوگوں نے اتنے پتھر مارے اس کو بھگا دیا علاقے سے. تو آج تک کوئی بھی قرآن مجید جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا، اور اگر ہے تو لاؤ دیکھتے ہیں ہم بھی کہ بھائی قرآن جیسی آیت کیا ہے. اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ایک سورت لاؤ، اور دوسری ایک آیت کے اندر اللہ نے حکم دیا سورت چھوڑو، ایک آیت لے کر آ جاؤ اس قرآن جیسی تاکہ پتہ لگا. لیکن نہیں. ہم یقولون افطرا، اے نبی یہ لوگ کہتے ہیں افطرا ہوں، اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. قل کہہ دیجئے فاتو بسورۃ مثلی، تو تم لے آؤ اس جیسی ایک سورت. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کسی کو تم ممکن ہو بلا لو. بلا لو من استطعتم، جس کی تم کو استطاعت ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. بل کذبوا، لیکن ہوا یہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا. آگے کیا بما لم یحیطوا بعلمہ، اس چیز کو جس کو اس کے علم نے احاطہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا بما، اس چیز کو لم یحیطوا، جس کو نہیں گھیرا بعلمہ، ان کے علم نے. ولما، اور جبکہ یاتہم، نہیں آئی ان کے پاس تاویلہ، اللہ کی طرف سے عذاب. یعنی یہ لوگ قرآن لا نہیں سکتے تھے تو اب کیا کہنے لگے؟ دیکھیں، ایک ہے کسی چیز کا ہونا، کسی چیز کے ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ میرے سامنے وہ ہے یا نہیں. مجھے اس وقت مسجد کے امام صاحب دکھ رہے ہیں، یہاں پر نہیں ہے، تو میں کیا کہوں امام صاحب ہے ہی نہیں دنیا کے اندر؟ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی امام صاحب دنیا میں نہیں ہے. کیوں؟ میں اگر دیکھ نہیں رہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا معیار یہ بنا لیا کہ چونکہ ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، تو وہ جھٹلانے لگ گئے کہ بھئی ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ بھئی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے پلے نہیں پڑتی، ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی. اللہ فرما رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے جھٹلایا اس لیے کہ ان کے علم نے ان کو تسلیم نہیں کیا، ان کی عقل نے مانا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے لما یاتہم تاویلہ، ان کے پاس اللہ کی طرف سے عذاب بھی نہیں آیا. عذاب آئے گا تو ایسے سیدھے ہو جائیں گے بالکل. کذالک، اسی طرح کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. فانظر، سوئے نبی آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا ہوا انجام گنہگاروں کا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کو اس کے علم نے احاطہ نہیں کیا، گھیرا نہیں. ولما یاتہم تاویلہ، اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا. کذالک، اسی طرح کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے قوموں نے بھی جھٹلایا. فانظر، سوئے نبی آپ دیکھ لیجئے کیف کان، کیسا ہوا عاقبہ، انجام الظالمین، ان گنہگاروں کا. قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہے کہ اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا.